آپ نے سنا ہوگا کہ جو شرافت ہوتی ہے وہ شریفوں کے گھر کی باندھی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو شرافت ہے وہ شریفوں کے گھر کی باندھی تو ہے، لیکن وہ تھوڑا سا پوز آ جاتا ہے. وہ شرافت جو ہے وہ شر آفت بن جاتی ہے، یعنی کہ شر اور آفت کا مجموعہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ شرافت بن جاتی ہے. ناظرین، انٹرویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید. ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی ایک زبردست تاریخ بتانے جا رہا ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف جب پہلی بار پنجاب کے چیف منسٹر منتخب ہوئے تھے، ان کی جو تمام الیکشن کیمپین تھی وہ شہباز شریف صاحب نے مینیج کی تھی. جو شہباز شریف صاحب کے جو ہم لوگ بہت یہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ بہت ہی انتظامی امور کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ان کی ایڈمنسٹریشن جو رہی ہے وہ بہت ہی زبردست رہی ہے پنجاب کے اندر. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ان کا جو ایڈمنسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے، میں تو اس کو طریقہ واردات کہوں گا، تو اس پہ آج آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ جو بیوروکریسی میں جو افسران کی تعیناتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی پروموشنز ہوتی ہیں گریڈ 17 to 18, 18 to 19 so on so far، اس کے اوپر انہوں نے جو ISI کو انوالو کیا اس میں کہ وہ ایک رپورٹ تیار کیا کرے گی. تو اس کے بعد وہ پھر وہ جو بھی پروموشنز ہوں گی یا تعیناتیاں جو ہوتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ بھی، اور اس کے ساتھ جو غالباً جو باہر کے ملکوں میں جو تعیناتیاں ہوتی ہیں ہمارے فورن آفس کے لوگوں کی، اس کے ساتھ جو منسٹری آف کامرس کے لوگ ہوتے ہیں، منسٹری آف انفارمیشن کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اکاؤنٹ سروس کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی جو تعیناتیاں شاید ہوا کریں گی ان کو بھی اس سے مشروط کیا ہے کہ وہ ISI کی جو کلیئرنس ہوگی اس سے وہ تعیناتی یا پروموشن مشروط ہوا کرے گی. تو میں اس کا ذرا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی کیا سوچ کار فرما رہی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف شہباز شریف صاحب ہی بینیفٹ نہیں لیں گے اس طریقہ کار کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پہلے ہی کافی حد تک ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر حاوی آ چکی ہے، جن میں محکمہ خارجہ امور تو پہلے کافی عرصے سے ان کے پاس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اپنے دیگر پروگرامز میں بتاتا رہا ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ان کا ایک بہت بڑا سورس ہے ان کی آگے. جس طرح انہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک 5th جنریشن وار کا ایک ٹنٹا کھڑا کیا گیا تھا، تو اس کے لیے منسٹری آف انفارمیشن ان کے لیے بڑی اہم ہے. تو اس کے ساتھ ابھی ایک اور جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ابھی پچھلے دنوں ہماری اکنامک پالیسی بنائی گئی ہے، تو اس کے اندر بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اندر بھی انٹر ہو چکی ہے. تو ہماری یہ پالیسی کچھ بس اسی طرح چلتی ہے، کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ آپ کو ویژن نظر نہیں آئے گا. باقی دوسرے ملکوں کی جو فورن پالیسیز ہوتی ہیں وہ کسی اور طرح چلتی ہیں، لیکن ہم ذرا چونکہ جس کو کہتے ہیں کہ کنویں کے مینڈک ہیں، تو وہ ہم اسی اپنے ہی کنویں کے اندر بس اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کا طریقہ واردات کیا رہا ہے. میں آپ کو لے چلوں گا 1985 میں جب میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے تھے. اس زمانے میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے. اس وقت جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو چیف منسٹر بنانا تھا پنجاب کا. تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الیکشن کیمپین جو تھی اس کے جو نگران تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے. تو ان کا جو طریقہ جو ہم نے دیکھا، چونکہ میں لاہور کے ایک پرانی آبادی ہے جس کا نام کرشن نگر ہوا کرتا تھا، بعد میں پھر وہ اسلام پورہ ہو گیا. تو وہ اسلام تو بس آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ پورا ہی رہتا ہے، تو وہ اس جگہ کا نام اب آج کل اسلام پورہ ہے. تو جو اسلام پورہ کے جو میرے دوست ہیں ضرور میری باتوں کی تائید کریں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا تو کرشن نگر کے جو بھی کن ٹٹے، جو بھی کہنے کو بدماش تھے، یا جو جیب کترے وغیرہ اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ تھے، چونکہ یہ شہباز شریف صاحب جو تھے اپنی فیملی کے اندر تھوڑے سے ذرا
ڈفرینٹ تھے. میاں نواز شریف جو تھے وہ کچھ شرمیلے تھے, کچھ ان کو ان کے شوق دوسری طرح کے تھے. جیسے میاں نواز شریف کو گانے کا شوق تھا, ان کو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا, کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا. تو ان کے تو شوق کچھ اس طرح کے تھے, نوابوں والے شوق جن کو کہتے ہیں. تو لیکن جو شہباز شریف تھے, ان کا شوق جو ہوتے نا لونڈے لپاڑے گلی محلوں میں, تو یہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا. یہ اسی ٹائپ کے ان کی جو کمپنی تھی وہ اسی طرح کے لوگوں کی رہی تھی. تو یہ تمام جو بھی اس طرح کے گلی محلوں میں لفنگے وغیرہ ہوتے تھے, تو وہ شہباز شریف صاحب کی ان کی کے ساتھ بڑی اچھی جان پہچان تھی. تو اس وقت جو کرشن نگر میں جو سب سے بڑا اس وقت وہاں پر بدماش تھا, جو وہاں کے لوگوں سے منتھلی وغیرہ بھی لیا کرتا تھا, اس کا نام تھا بابو عبد الوارث. تو وہ تو تھے نگران اعلیٰ اس وقت کرشن نگر وغیرہ کے جو ایریاز تھے اور آس پاس کے ان کے. لیکن ان کے نیچے جو ٹیم تھی اس میں رئیس ٹینکی, شوکی تلنگا, افی چرسی, مودی کھسرا, تو اس طرح کے اس میں لوگ تھے. مجھے بہت سے نام اس وقت ذہن میں آ بھی نہیں رہے. تو یہ سارے جو لوگ تھے تو ان کے اوپر مشتمل ایک وہاں پر ٹیم بنائی گئی. اب ان لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں سے بہرحال خوف زدہ رہتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ایک اس علاقے میں کیمپین, اور اسی طرح دوسرے جو علاقے تھے ان کے حلقے میں جو کرشن نگر کے علاوہ سنت نگر اور گوال منڈی اور مونی روڈ وغیرہ کے اس طرح کے ایریاز ان کے اس میں حلقے میں آتے تھے. تو وہاں کے جو جتنے بھی گنڈے تلنگے وغیرہ تھے وہ سب ان پہ مشتمل شہباز شریف صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی, اور وہ پھر اس الیکشن کیمپین کو اس میں وہ ان کے ذریعے سے چلوائی گئی. تو یہ تو طریقہ واردات ہے ان کا, میاں شہباز شریف صاحب کا, اور پھر یہی چیز آگے بھی اسی طرح چلتی گئی ہے. جیسے آپ کو اگر معلوم ہو کہ جو علاقے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے اس کا پاس جب وہ کہیں پہ اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے, ایک تو کچھ ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں تھانے بکتے ہیں. تو جو اس طرح کے کچھ تھانے ایسے ہوتے ہیں جن علاقوں میں جوئے کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں, شراب کی بھٹیاں چلتی ہیں, شراب بنانے کے جہاں پہ کارخانے ہوتے ہیں, جوئے کے اڈے ہوتے ہیں, ہیروئن وغیرہ جہاں پر بیچی جاتی ہے, یہاں جو تھانے کی جو پرائس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو جو تھانے دار جو ہوتا ہے یا ایس ایچ او جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں پر جاتا ہے اور 1 کروڑ روپیہ وہ دے کر کہیں پہ اپنی پوسٹنگ لیتا ہے, تو پھر اس نے اب اس 1 کروڑ کو پورا کرنا ہوتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ اس نے اپنا حصہ بھی بنانا ہوتا ہے. تو اس نے پھر سب سے پہلے تو وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہاں کے جو علاقے کے جو اس ٹائپ کے لفنگے ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, اور پھر ان کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تم نے مجھے اتنے مہینے میں اتنے پیسے اکٹھے کر کے دینے ہیں. تو پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آزادی مل جاتی ہے اپنے علاقے میں غنڈہ گردی کریں, بدماشی کریں, دکانوں سے بتہ وصول کریں, لوگوں کو سے جگہ ٹیکس لیں. تو یہ اس طرح کے کام پھر کرتے ہیں, اور وہ پھر وہ پیسے خود بھی اس میں کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں, اور جو ہے ایک بڑا حصہ وہ ایس ایچ او کو دیتے ہیں. پھر ایس ایچ او اسی طرح اس کو آگے اپنے ایس پی کو, اور ایس پی سے پھر ڈی آئی جی, اور آئی جی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو پھر وہ منسٹر کے پاس بھی پھر وہ پیسے جاتے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب اس طرح مطلب کام کرتے تھے جس طرح ہمارا ایک ایس ایچ او کام کرتا ہے. تو اب یہ جو میں نے آپ سے بات شروع کی تھی, اور شروع میں نے بتایا تھا کہ جو آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اب جو تعیناتیاں ہوا کریں گی سرکاری افسران کی, اور اس کے ساتھ جو پروموشنز ہوا کریں گی, اس میں جو آئی ایس آئی کی جو فیڈ بیک ہوگا یا آئی ایس آئی کی جو اس افسر کے بارے میں رپورٹ ہوگی تو وہ بہت میٹر کرے گی. شہباز شریف صاحب کا ایک اور ان کا جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بہت انفلوئنس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ جب جلسے ولسے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مائک گرانا, اور جس طرح مطلب بھٹو صاحب کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا تو وہ اس سٹائل کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تاریخی طور پر جو آئی ایس آئی میں جو پولیٹیکل ونگ جو تھا وہ بھٹو صاحب نے بنوایا تھا اپنے دور حکومت میں, جب وہ 70s میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. تو یہ چونکہ شہباز شریف صاحب بھی بھٹو صاحب سے, میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہیں ان کے ساتھ, اور جس طرح کی وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سفاری سوٹ وغیرہ جو بھٹو صاحب جیسے پہنا کرتے تھے اسی طرح کے پہنے, اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مائک گرانا اور یہ وہ, تو وہ سارا جو ہے یہ تو وہی بھٹو صاحب کا جو نے جس طرح آئی ایس آئی کو ایک پولیٹیکل ونگ ان کا بنا دیا تھا, جس کے اوپر آج تک اب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے پولیٹکس میں. تو یہ سب ہمارے سب سے بڑے جو
جمہوریت کے جو علم بردار تھے مسٹر بھٹو، ان کا یہ تحفہ تھا جو ہمیں دیا تھا. تو اب یہ دوسرے جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس میں جو میں آپ کو اس کا جو بتا رہا تھا، اس کا نقصان جو ہمارے ملک کو جو ہونا ہے نا، وہ اصل میں وہ چیز کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا. اس کا نقصان آپ کو پہلے سے یہ چیز معلوم ہوگی کہ ہمارے ملک میں بہت عرصے سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، برین ڈرین. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ پوزیشنز لے کے آتے ہیں ایگزامز میں، اور جو دوسرے جو بڑے پروفیشنل قسم کے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہمارے ہاں جاب پاکستان میں لینا بہت ہی مشکل ان کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ میرٹ پہ تو 100% آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس طرح کے کانٹیکٹس نہیں ہوتے. تو پھر وہ مجبوراً وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں یا دوسرے اور جو کنٹریز ہیں جہاں پر ان کو اس تعلیم کی بنیاد پر، ان کی ڈگری کی بنیاد پر وہاں پہ وہ امیگریشن ملتی ہے، تو وہ لوگ پھر وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جب ہمارا ملک میں ہمیں اگر میرٹ کے اوپر جاب نہیں مل رہی تو پھر وہ مجبوری کے تحت باہر نکلتے ہیں. نہیں تو بہت سے میں لوگوں کو جانتا ہوں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% لوگ مجبوراً باہر کے ملکوں میں آ کر سیٹل ہوتے ہیں. نہیں تو اپنا ملک چھوڑنا، اپنی مٹی چھوڑنا، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو جہاں آپ کا بچپن گزرا ہو، وہاں اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں بہت زیادہ پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اسی جو میں نے کہا کہ برین ڈرین کی وجہ سے ہم اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ جو موجودہ جو سٹف ہے وہ اب پاکستان کو چلا رہی ہے. تو اب یہ ایک اور نیا کام کیا گیا ہے. اس سے جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ اس میں شہباز شریف صاحب اس سے ایڈوانٹیج لیں گے، وہ ایڈوانٹیج وہ یہ لیں گے کہ وہ چونکہ آپ سب سے بڑی بات تو آپ خود دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی سلیکشن کیسے ہوئی، ان کے بیٹے کی سلیکشن کیسے ہوئی، ہمارا وزیر خارجہ بلاول زرداری کی سلیکشن کیسے ہوئی، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی یہ سب سلیکشن آپ کو معلوم ہے نا کہ کس نے کی. ہمارے ملک میں ایک سلیکٹر ہیں جو کہنے کو عمران خان صاحب کی بھی حکومت کی سلیکشن انہوں نے کی تھی. تو اب انہی سلیکٹرز نے ان لوگوں کی بھی سلیکشن کی ہے. آپ ان لوگوں کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، ہر ایک کے اوپر مقدمات ہیں. آج بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس لگا ہوا تھا جس میں FIA نے شاید گرفتاری تک مانگ لی ہے ان لوگوں کی. کئی ارب کے ان کے اوپر کیسز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے. تو اب جس طرح کی شہباز شریف صاحب کی سلیکشن ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب بھی اپنے جیسے لوگوں کو ہی آگے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہونے لگا آپ کے ملک کے اوپر یا ہماری بیوروکریسی کے اوپر. اس کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. وہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ اب اس میں ڈھونڈے جائیں گے چور اچکے. میری آئی ایم سوری، مائی اپولوجی فار مائی ورڈز، کہ یہ جو اس لفظ ہیں، میں کیا کروں کہ میرے منہ پر اور کوئی لفظ آ ہی نہیں رہا. تو بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ہماری بیوروکریسی میں، بہت ہی شاندار قسم کے لوگ، لیکن وہ میں نے کہا نا کہ وہ شریف لوگ ہیں اور وہ بیچارے اپنے آپ کو پھر ان چیزوں سے پرے رکھتے ہیں. تو جو لوگ اس قسم کے ہوں گے، 2 نمبر قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ ہماری ISI جو ہے وہ تو ویسے دنیا کی تو وہ نمبر 1 ہے، تو ہمارے ملک کے اندر تو وہ نمبر 1 سے بھی اوپر ہے. تو وہ پھر جب ایک رپورٹ تیار کر کے پرائم منسٹر کو دے گی تو پرائم منسٹر ان لوگوں کو اپنے گرد وہ کریں گے، ان لوگوں کو پروموشنز ملیں گی جو اصل میں جن کی نیگیٹو، جن کی ایڈورس رپورٹس ہوں گی ISI کی طرف سے جو بھیجی جائیں گی. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ وہ پھر ان کو اس طرح ہی کے لوگ اپنے ارد گرد چاہیے ہوں گے جس طرح کہ وہ خود ہیں. تو یہ ایک ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شرافت ہوتی ہے وہ شریفوں کے گھر کی باندھی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو شرافت ہے وہ شریفوں کے گھر کی باندھی تو ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پاز آ جاتا ہے. وہ شرافت جو ہے وہ شر آفت بن جاتی ہے، یعنی کہ شر اور آفت کا مجموعہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ شرافت بن جاتی ہے. اور وہ ہمارے جو شریف ہیں وہ اب آگے آپ ان کی یہ شرافت انشاءاللہ دیکھیں گے. تو کیا کہا جا سکتا ہے، اپنے نصیبوں پر آدمی سر پیٹ سکتا ہے، یہی، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب اس سسٹم کا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا. تو دیکھیں، بس وہی بات ہے کہ آخر میں آ کے پھر ہمارے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو.